دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین بروز پیر 21 جنوری 2019 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کرتے ہوئے اپنے کامنٹ سے بھی نوازیں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے مختلف نوعیت کی خبروں کو اہمیت دی ہے، جس میں سب سے سنگین خبر مایاوتی کے خلاف بد کلامی کی خبر کو شہ سرخی بنایا گیا ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے اس خبر کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ بی جے پی لیڈر کا شرمناک بیان، سخت مذمت۔ مایاوتی کو زنگ کا کہنے والی خاتون لیڈر نے شدید تنقید کے بعد معافی مانگی۔ مرکزی وزیر رام داس اٹھالوی برہم کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو سزا دیتا۔ اپوزیشن کے پاس دھن شکتی ہے لیکن ہمارے پاس جن شکتی ہے۔ ہمارا گٹھ بندھن ملک کے 125 کروڑ عوام سے ہے، وزیر اعظم کا دعویٰ۔ آنند سنگھ اسپتال میں داخل، سیاسی بحران بدستور۔ بنگلور میں کانگریس کے ایم ایل ایز آپس میں لڑ پڑے، ایک زخمی۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ممتا بنرجی کو اکھلیش اور اسٹالن کی حمایت۔ تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے، دیگر پارٹیاں بھی ہم سے ہاتھ ملائیں گی۔ رام مندر کی تعمیر، کانگریس کی حمایت پر وی ایچ پی کا یو ٹرن۔ پہلے کہا انتخابی منشور میں مندر کی تعمیر کا معاملہ شامل کرو، ہم حمایت کریں گے، بعد میں بیان واپس لے لیا۔ فلم ٹھاکرے ریلیز ہونے نہیں دیں گے، سمبھاجی بریگیڈ۔ نواز الدین صدیقی کو شیواجی کے مجسمے پر چپل پہن کر گلپوشی کرتے ہوئے دکھانے پر اعتراض۔ ریحان انصاری نے 12 سال کی عمر میں لکھی کتاب مائی تھاٹس۔ ریحان انصاری 12 سال کی عمر میں خود سے کتاب لکھی جس کا نام میرے خیالات ہیں۔ بچے 12 سال کی عمر میں کھیلتے کودتے ہیں لیکن ریحان نے کمال کر دیا۔ کشمیر معاملوں میں مداخلت برداشت نہیں، ایم آئی اے لیڈر اسدالدین اویسی کی پاکستان کو سخت وارننگ۔ سرکار کے خلاف نیم برہنہ کسانوں کا مورچہ۔ سرکاری پروجیکٹ میں کسانوں کی زمین جانے سے 10 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ستارہ کے کنڈھالا گاؤں کی خبر ہے۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں 2 پارٹی نظریے کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے اور تقسیم کے بعد 2 پارٹیوں کی حکومت کے بارے میں ایک تجزیاتی تحریر۔ ممبئی میں میراتھن میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ فڈنویس کی شرکت۔ کینیا کی خاتون نمبر 1 جبکہ 14 کو ہاسپٹلائز کیا گیا۔ گوہاٹی میں کریم گنج علاقے میں عبد المتین کو موب لنچنگ میں ہلاک کر دیا گیا۔ بی جے پی لیڈر کا شرمناک بیان پر تہلکہ۔ ریزرویشن سیاسی مفاد میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، روزنامہ صحافت میں میرا آرٹیکل۔ مودی حکومت کی تصویر چمکانے کے لیے بی جے پی کی طرف سے دکھائی گئی فرضی تصویر پہ واویلا مچا۔ اسی طرح حج کی تصویر کو کمبھ کے میلے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ لیبیا کے سمندر میں مہاجروں کا سفینہ پاس ہو کر غرق ہو، 100 سے زائد افریقی ہلاک۔ چدمبرم نے کہا ہے کہ آر بی آئی کے گورنروں کو ان کے عہدے سے ہٹانا اور مجبور کرنا یہ بدقسمتی کی علامت ہے اور ان کی توہین ہے۔ شمیم حنفی نے کہا ہے کہ منٹو اپنے زمانے کا سب سے بڑا انسان دوست ادیب تھا، اس میں کوئی تو خاص بات ہوئی جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جاوید صدیقی، منٹو ایک سیاہ حاشیہ پروگرام بیحد کامیاب۔ ایرانی سفارتخانے بند کیے جائیں، یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں۔ سماجی تنظیموں، انسانی حقوق کارکنانوں کا یورپی حکومت کو مکتوب۔ میکسیکو سرحد کے لیے فنڈ کی منظوری مل جائے تو تارکین وطن کی ملک بدری معطل کر سکتے ہیں، ٹرمپ کی تجویز۔
روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے بی جے پی کی بوکھلاہٹ کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے اور اتر پردیش میں مایاوتی اکھلیش یادو کے حوالے سے یہ اداریہ لکھا گیا ہے۔ نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہمارا گٹھ بندھن ملک کی 125 کروڑ عوام سے ہے۔ پوئی کے چیتا یا نگر میں چوروں کا دہشت۔ اپوزیشن نے کہا ہے کہ تبدیلی کی شروعات ہو چکی ہے اور دیگر پارٹیاں بھی اپوزیشن محاذ میں شامل ہو جائیں گی۔ مایاوتی کے خلاف بیہودہ بیان کے بڑے پیمانے پر مذمت، FIR درج۔ جموں کشمیر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، رام مادھو کا دعویٰ۔ ہاشم املہ نے کوہلی کا ریکارڈ توڑا، ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 27ویں سنچری بنائی۔ کولکتہ کی ریلی کے بعد اپوزیشن پرعزم، جعفرانی خیمے میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی رپورٹ۔ علی گڑھ مسلم سٹی کے ڈاکٹر نے کمبھ میں خدمت خلق کی مثال پیش کی۔ پریاگ راج میں کمبھ کے دوران قومی یکجہتی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ AU کے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج کی 21 رکنی میڈیکل ٹیم ان دنوں کمبھ کے میلے میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ تو یہ آج کے اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔